بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے تمام نبیوں کو اپنی دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے جو عنوان پیش کیا گیا، دعوت و تبلیغ کی محنت اور سعودی حکومت کے عنوان پر خطاب ہوا۔ کسی عذر کی وجہ سے پچھلے ہفتے آدھا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا، تو جو لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے بیانات کو سنتے ہیں، ان میں سے دو چار احباب نے فون کے ذریعے سے کہا کہ وہ ریکارڈ بھیج دیں، کیونکہ بات ادھوری ہے۔ تو وہ الگ سے کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا تو کہاں سے بھیجا جاتا؟ تو غرض یہ ہے کہ ابتدائی جو تقریباً آدھے گھنٹے کا بیان یوٹیوب میں نہیں آیا، تو کچھ جو شروع کی باتیں تھیں، تمہید جسے کہتے ہیں، جس سے بات آگے جا کر مکمل سمجھ میں آتی ہے، مختصر عرض کرتے ہوئے ہم دوبارہ اسی عنوان پر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا: الست بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں؟ ساری روحوں نے جواب دیا: قالوا بلا شہیدنا، پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس
کے بعد یہ انسان عالم ارواح سے اپنے اپنے مقام پر پہنچ گیا، وقت مقررہ پر دنیا میں تشریف لایا۔ اللہ سے کیا ہوا عالم ارواح کا وعدہ نہ ہمیں یاد ہے نہ ہم سے پہلی امتوں کو یاد رکھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کی تجدید کے لیے، یاد دلانے کے لیے کم و پیش سوالات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جتنے نبی آئے سب نبیوں کا کام یہ تھا کہ اللہ کے دین کو اللہ سے لینا، اور دوسرا کام اللہ کے لیے ہوئے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اور تمام انبیاء نے یہ خدمت بخوبی انجام دی۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنے مختصر 23 سالہ عرصے کے اندر وہ جدوجہد اور محنت کی، اور حضرات صحابہ کو حجۃ الوداع کا خطبہ جو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے عرض کیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچایا؟ سارے صحابہ نے کہا کہ باری اللہ کے نبی آپ نے کما حق وہ دین پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے نیلے آسمان کی طرف اپنی شہادت والی انگلی اٹھا کر اللہ کو 3 مرتبہ اللہ مشہد کہہ کر گواہ بنایا، اس کے بعد ذمہ داری دی یہ کہہ کر کہ اعلیٰ اے صحابہ خبردار تیار ہو جاؤ اس کے لیے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پر ہیں جن کو میرا دین ملا ہے وہ آئندہ آنے والے لوگوں تک اس دین کو پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ کتنا پہنچائیں؟ بلغوا عنی ولو آیا، اگر آپ کو ایک آیت معلوم ہے تو آپ اس ایک آیت کے ذمہ دار ہیں کہ دیگر لوگوں تک یہ دین پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے اس دین کی تبلیغ کرو۔ بلغ تبلیغ کرو، لفظ بلغ کا استعمال تبلیغ کی دلالت کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو آگے پہنچانے کے لیے اس امت میں افکار پیدا کیے، مفکرین کو پیدا فرمایا۔ تو غرض یہ ہے کہ دین جس شکل میں بھی آپ آگے والے کو پہنچائیں وہ دین کا کام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین جس شکل میں بھی آپ آگے والے کو پہنچائیں وہ عمل دین کا کام کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ ابتداءً اللہ کے نبی سے یہ دین پھیلنا شروع ہوا، دھیرے دھیرے صحابہ تک دین پہنچا، اور صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر وہ بے ایمان والے لوگ جن تک اللہ کا دین نہیں پہنچا تھا، اللہ کا کلمہ، اللہ کی توحید نہیں پہنچی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے دین پہنچایا۔ یہ اخلاق اختیار کرنا بھی دین کا کام ہے۔ خط و کتابت کے ذریعے سے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی، لکھ کر تحریراً لٹریچر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، پمپلیٹس کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے ایک آدمی دین کو، قرآن کو، حدیث کو کسی کے پاس پہنچاتا ہے، فرمائے یہ بھی دین کا کام ہے۔ اور ضرورت پڑی جہاں پر ڈو اور ڈائی کا مسئلہ آ گیا، کرو یا مرو کا مسئلہ آ گیا، صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر شہادت قبول فرمایا۔ یہ شہید ہونا یہ بھی دین کا کام کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چبوتری پر بیٹھ کر حضرات صحابہ کو قال اللہ قال رسول جو پڑھایا کرتے تھے، وہ صحابہ دین سیکھتے تھے۔ فرمایا کہ صفا کے چبوترے پر مدرسے کی شکل میں علم کا حاصل کرنا، فرمایا یہ بھی دین کا کام ہے۔ غرض اللہ کے نبی نے جو کچھ بھی کیا، جمعے کی نمازوں میں خطاب کیا، خطبہ دیا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے نکل کر گلی کوچے میں، نکڑوں میں ٹہر کر اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو جو سمجھایا، صحابہ اپنی سواریاں جس طرق پر، جس جہت پر کھڑی تھی، وہ اپنی سواریوں کو لے کر دنیا کے دوسرے ملکوں تک پہنچ تک یہ ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ یہ سارے کے سارے کام دین کے کام کہلاتے ہیں۔
اسی لیے حضرت یوسف جی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس خیر امت کی بہت ساری اسپیشالٹیاں اور خصوصیتیں رکھی ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت اور اسپیشالٹی یہ ہے کہ اس امت میں جس وقت جس محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محنت کرنے والے افراد کو اس امت میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ صحابہ کے اندر یہ تھا کہ قرآن جو ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، بکھرا ہوا قرآن تھا، کسی کے پاس چند سورتیں، کسی کے پاس چند آیتیں، کسی کے پاس قرآن کا کچھ حصہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فکر، وہ محنت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالی اور وہ کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر کا ساتھ لے کر، تمام صحابہ سے مشورہ کر کر یہ سارے قرآن کو جمع کیا۔ اس سارے واقعے کو جمع القرآن کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ صحابہ کے دور کے دین کا کام کہلاتا ہے۔ حضرات صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین کے اندر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا یہ وقت کی ضرورت اور وقت کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ افراد پیدا فرمائے جن افراد کے اندر علم کے حاصل کرنے کی محنت، علم کے حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، جس کے متعلق میں نے پچھلے ہفتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا۔ ایک اور محدث گزرے ہیں، وہ اس محدث کا نام ہے ہشام بن عامر رحمت اللہ علیہ۔ یہ حضرت ہشام رحمت اللہ علیہ یہ کوئی معمولی محدث نہیں تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا۔ 80,000 حدیثیں یاد تھی، ازبر 80,000 حدیثیں ایسے یاد تھی جیسے مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ہشام رحمت اللہ علیہ کا دل نہیں بھرا تھا۔ ان کے والد صاحب نے بلا کر حضرت ہشام سے فرمایا، اے ہشام میرا دل چاہتا ہے کہ تم امام مالک کے پاس جا کر حدیث کی سند حاصل کرو۔ اس وقت حضرت ہشام کی عمر 40 پر 5 سال کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہماری 20-25 کیا چھو لیتی، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی پڑھنے لکھنے کا زمانہ نہیں۔ حضرت ہشام رحمت اللہ علیہ جن کی عمر 40 پر 5 سال، جن کو 80,000 حدیثیں یاد تھی، باپ نے کہا کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ تم امام مالک کے پاس مدینہ طیبہ میں جا کر حدیث سن کر آنا۔ فرمایا ابو جان پیسہ خرچہ روپیہ کچھ بھی تو ہے نہیں، انتظام کہاں سے ہوگا؟ قربان جاؤں اس دور کے ماں باپ پر حضرت ہشام کے والد نے اپنا گھر بیچ ڈالا، بیچ کر جو رقم ملی وہ ساری رقم حضرت ہشام کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا بیٹا میرا گزران جھوپڑ پٹی میں ہو جائے گا، میں جنگل میں جا کر رہ لوں گا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ تم امام محمد سے حدیثیں سن لیا کریں۔ حضرت ہشام چلے آئے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حلقے درس میں بیٹھ گئے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک مزاج تھا، ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور ہم لوگ یہی سوچتے ہیں میرا مزاج صحیح ہے باقی سب گئے بھاڑ میں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ جس دن وہ درس پڑھانے مسجد نبوی میں تشریف لاتے، بہترین لباس، بہترین عطر، گویا کہ وہ محدثین یوں لکھتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھانے ایسے آتے جیسے دلہا نکاح کے محفل میں آیا کرتا ہے۔ یہ علماء کی شان تھی۔ آج ہم نے علماء کو حقیر بنا کے رکھا ہے، جو جتنا میلا کچیلا بغیر استری کا کپڑا پہنے گا وہ مولوی اتنا اچھی، وہ مولوی صاحب اتنے اچھے، مولوی کا ایرن کا کپڑا ہمیں ہضم نہیں ہوتا، مولوی کی عمدہ گاڑی، عمدہ واچ، عمدہ لباس ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ ارے تاریخ اٹھا کر دیکھو، امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ روزانہ صبح اٹھ کر نیا جوڑا پہنتے اور شام کو نکال کر اسے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک شاگرد تھا جو سال میں ایک مرتبہ 365 جوڑی کپڑے سلا کر لا کر حضرت کو ہدیے میں دے دیا کرتا تھا۔ آج نہ ایسے شاگرد رہ گئے، نہ ایسے ائمہ اور علماء باقی رہ گئے۔ غرض یہ ہے
حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، دیکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے، بڑے مؤدب ہو کر بیٹھ گئے، آئیں گے نبی کی حدیثیں سنائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مزاج تھا، وہ مزاج آپ پہلے سن لیں۔ مزاج یہ تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو راستہ چلتے ہوئے اگر کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت فلاں بات حدیث میں ہے یا حدیث سنا دو، اتنا غصہ ہوتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کسی حرامی کے حرام کام کو دیکھ کر اتنا غصہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ کمبخت ملعون و مردود، یہ نبی کی بات ہے، یہ ذلیل انسان کی بات نہیں ہے کہ تو راستے اور چوراہے میں پکڑ کر پوچھ لے۔ نبی کی بات امام مالک بغیر غسل کیے، بغیر نیا کپڑا پہنے، بغیر عطر لگائے، بغیر پگڑی اور عمامے کے، مسجد نبوی کے مسند پر بیٹھے بغیر کبھی بیان نہیں فرماتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مولوی رات کے 12 بجے بستر پر ناپاکی کی حالت میں سو رہا ہو، فون کر کر دین کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ کسی کی میت اور جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہو، ایسے ہاتھ دکھا کر روک دیا جاتا ہے جیسے ٹریفک کا پولیس والا روک دیتا ہے، اور دیکھے بغیر چلے گئے، گلے ہوتے گئے، کیا مولوی صاحب سلام کریا تمہیں دیکھے نہیں، بہت اہم مسئلہ پوچھنا تھا، بے وقوف مسئلہ پوچھ لے، لیکن گئے اللہ کے گھر کو آیا کر، مولوی تیرے باپ کا غلام نہیں ہے کہ جہاں چاہے ہاتھ دکھا کر مسئلہ دریافت کر لے۔ امام مالک کے جوتیوں سے سیکھ کہ یہ علم دین کیا ہوتا ہے، حضرت ہشام کی خدمت سے اور ان کے جذبے سے سیکھ یہ دین کتنی محنتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ کہاں ملک چین اور کہاں مدینہ طیبہ لوگ پیدل جا کر دین سیکھ کر آتے تھے، آج مسجد میں بیٹھے ہوئے تمہیں 1.25 گھنٹے سے لے کر 2 بجے تک دین سمجھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اور دیکھیں مجمع کتنا شوقین اور کتنا بھرا ہوا پڑا ہے۔ آج یہ ہماری حالت ہے، انہی حالتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم پر حالات آ رہے ہیں، ہماری محنتوں کو روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں خدا کی قسم یہ میرے پاک پروردگار کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ قدر کرنے والے بن جاؤ، قدر کرنے والے بن جاؤ، ورنہ حالت ایسی ہوگی کہ آپ کلمہ سیکھنا چاہیں گے، آپ کو کلمہ بتانے والا فرد نہیں ملے گا۔ غرض یہ گئے حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ سبق ختم ہوا، امام مالک کا مسند سے اٹھے تھے، حضرت ہشام جا کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا کہ کیا حدیث کا ادب نہیں معلوم آپ کو؟ میں مسند سے اٹھ چکا ہوں، اب آ کر حدیث پوچھتے ہو۔ فوراً خادم کو حکم دیا کہ کون ہے یہ بدتمیز، اس پر کوڑے مارے جائیں۔ آج کوئی مولوی کوڑا مارنا تو دور کی بات ہے، کڑوا جملہ بول دے ہضم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اعتراض کریں گے کیا رے ممبر پر بیٹھ کو ایسا بولے نا مولوی صاحب، تو جھنڈے گاڑیا تو کیا بھی نہیں ہے۔ فوراً بلایا خادم کو، کہا کہ اس بدتمیز کو کوڑے مارے جائے۔ حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ پر 17 کوڑا پڑا، 17 کوڑے، 17واں کوڑا جب پڑا حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ چلا کر رو اٹھے۔ 45 سال کا، 40 پر 5 سال کا آدمی جس نے اپنا گھر بار بیچ کر دین سیکھنے آیا ہو، اس کے ایک سوال پر، وہ سوال کوئی ناجائز نہیں تھا، وہ اسی سبق سے ریلیٹڈ تھا، لیکن بے ادبی ہو گئی، استاد نے 17 کوڑے مارے۔ جب 17ویں کوڑے پر رو رہے، امام مالک نے روک کر کہا لگتا ہے کہ تمہیں تکلیف زیادہ ہو رہی ہے۔ کہا کہ ہاں، رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا کہ میرے باپ نے اپنا مکان بیچ کر خود جنگل اور جھوپڑی میں رہ کر مجھے اللہ کے نبی کی حدیثیں آپ سے سیکھنے کے لیے بھیجا، جبکہ میری حالت یہ ہے کہ مجھے 80,000 حدیثیں یاد ہیں۔ افسوس اس پر ہوا کہ گھر بھی چلا گیا، اور میں جو پوچھنا چاہتا تھا وہ پوچھا تو اس کے نتیجے میں مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسند لگایا جائے۔
دوبارہ مسند لگائی گئی، حضرت ہشام کو سامنے بلا کر بٹھایا، خادم سے پوچھا کتنے کوڑے مارے؟ فرمایا استاد 17 کوڑے مارے ہیں۔ اور حضرت امام مالک کا جو درس ہوتا تھا حدیث کا، جیسے آج جمعے کے خطبے سمجھاتے ہیں نا کھول کھول کر، اس طرح کا کوئی نظام نہیں۔ ہمیں بھی جو آج دارالعلوم دیوبند کے اندر آج بھی جو بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے جلد ثانی، اخیر کے اندر ترجمہ تک حدیث کا نہیں ہوتا، ہمیں ہی ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں تشریح دیکھنی پڑتی ہے، ہمیں حدیث سمجھنا پڑتا ہے، ہمیں دیگر کتب کے مطالعے سے ہمیں یہ محنت کر کے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ امام مالک کے دور کے اندر یہ حالت تھی کہ حضرت امام مالک بیٹھتے، ایک شاگرد کتاب دیکھ کر حدیث پڑھتا، امام مالک اتنا کہتے نعم، اتنا ہی کہتے تھے، ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ غلط ہوتی تو کہتے لا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اتنا ہی امام مالک حدیث پڑھ کر نہیں سناتے تھے۔ لیکن جب حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ساری کارگزاری سنی، حضرت ہشام کو سامنے بٹھایا، خود امام مالک حدیث پڑھنے لگے۔ عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ، اپنی سند کے ساتھ امام مالک نے انہیں 17 حدیثیں سنائی، اس لیے کہ حضرت ہشام نے 17 مار کھائے تھے۔ یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا حضرت ہشام کے اندر۔ تو حضرت یوسف جی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، امت میں جس وقت جس محنت کی ضرورت پڑتی ہے، جو تقاضا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی امت میں وہ محنت کرنے والے افراد کو پیدا کر دیتے ہیں۔ صحابہ کے بعد حصول علم کی ضرورت تھی امت کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہشام، حضرت امام ابی یوسف، حضرت محمد ابن الحسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ جیسے ججال علماء کو، ائمہ کو، تابعین کو، تابعین کو پیدا کیا، جنہوں نے اپنی تن من دھن زندگی کی قربانی دے کر اللہ کے کلام کو سیکھا، نبی کی احادیث کو سیکھا۔ پھر یہ اسلام جب پھیلنے لگا، مملکتیں بڑھنے لگی، یہ نو مسلم طبقہ اسلام میں آنے لگا، انہیں قرآن و حدیث کا ترجمہ نہیں آتا تھا، ان کو مسائل کی ضرورت درپیش آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ائمہ کے اندر مسائل کو استنباط اور اجتہاد کرنے والے افراد کی ضرورت پڑی۔ امام اعظم کو اللہ نے پیدا فرمایا، امام شافعی، مالک و حنبل، امام اسحاق ابن راہوی، امام ظفر، امام طحطاوی، ایسے عظیم اشخاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور پچھلے ہفتے میں نے ہمارے ملک عزیز سے جو عظیم علمی شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا تھا، پھر ان کے اولاد میں سے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت رفیع الدین صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید پر وہ عظیم فارسی زبانوں میں اور وہیں سے اردو زبانوں کے اندر کام جو شروع ہوا، یہیں سے قرآن کے اردو ترجمے آج ہمیں ملے، پڑھ کر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخر قرآن میں اللہ ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اس دور کے اندر انگریز تسلط ہو چکا تھا، لوگ عیسائیت کی طرف راغب ہو رہے تھے، مسلمان اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب کو جب قبول کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے وہ عظیم سپوت حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ انہوں نے رد عیسائیت پر وہ کام کیا، جو مسلمان بھولے بھٹکے کرسچینٹی میں جا رہے تھے انہیں دوبارہ اسلام کی طرف لائے، اور دیگر عیسائی لوگوں تک قرآن میں مریم کا کیا تذکرہ ہے، قرآن میں حضرت عیسیٰ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان باتوں کو جو اپنے انداز میں انہوں نے پیش کیا تو کئی لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ انگریز جب تسلط ہوا، اپنی فحاشی اور عریانیت کو عام کرنے لگا، تو اس ویسٹرن کلچر سے ہندوستان میں ایک نیا فتنہ اجاگر ہوا۔ وہ نیا فتنہ یہ تھا کہ لوگ اللہ کے طالب جو ہوتے تھے اللہ کو طلب کرنا چھوڑ دیے، اور دوسری چیز آخرت کا ڈر ختم ہو گیا۔ ورنہ آپ تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمارے ملک کے اندر
ایسے زبردست بادشاہ، مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری اس حد تک تھی کہ آج کسی مولوی کے اندر بھی اتنا تقوی ملنا مشکل ہے۔ ایسا ماحول بنایا تھا ان اکابر و اسلاف نے اپنی دین کے تقاضوں کی، اپنے دین کے محنت کے ذریعے سے۔ چنانچہ آپ نے ایک بزرگ عظیم ہستی کا نام سنا ہوگا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اس وقت ہندوستان میں سلطان شمس الدین التمش کی حکومت چل رہی تھی، وقت کا بادشاہ۔ تو سارے دہلی کے اندر اعلان کیا گیا کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے موت سے پہلے ایک وصیت کی ہے، وہ یہ کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ 5 شرطیں رکھی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے۔ پہلی شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جو کبھی تہجد نہ چھوڑا ہو۔ ایمانداری سے ہم اپنے آپ سے پوچھے نا، سلطان شمس الدین التمش سے زیادہ میں کام کرتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے محنت درکار ہے، اس سے بڑا مالدار ہوں میں، اس سے بڑی میری حکومت ہے، اس سے بڑا میرا لشکر ہے، اس سے بڑی میری رعایا کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، پہلی شرط یہ رکھی کہ تہجد کا پابند ہو، کبھی تہجد نہ مس ہوئی ہو۔ دوسری شرط میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جو عصر کی سنتوں کا بھی پابند ہو۔ عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں اور عشاء سے پہلے کی سنتیں بھی غیر مؤکدہ، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن ماحول اس دین کی محنت سے، اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے محنت کے جذبے سے وقت کے بادشاہوں کا یہ حال تھا کہ ان کی کبھی عصر کی سنت بھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ ہم عصر کی فرض ہی پڑھنے کو کہتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ تیسری شرط بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یہ رکھی تھی کہ کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ معلوم، نماز کھڑتی، اقامت ہوتی ہے، امام اللہ اکبر بول کر جو رکعت باندھتا ہے، مقتدی بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر بول کر رکعت باندھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تکبیر اولیٰ۔ پہلی تکبیر میں امام کا پا لینا۔ باہر رہیں گے ہم لوگ، دوستوں کے ساتھ رہیں گے، موبائل دیکھتے رہیں گے، پیشاب خانے میں رہیں گے، وضو خانے میں رہیں گے، سیڑھیوں کے پاس رہیں گے، اقامت کیا آئے گی تو وضو یاد آئے گا۔ یہ ہماری تکبیر اولیٰ کا اہتمام۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک مایہ ناز عظیم شخصیت حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جلسہ ہوا۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، تقریباً عمر 50 سال کے قریب۔ طلباء نے مل کر پوچھ لیا حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 7 سالہ نہیں، سالانہ جلسہ تھا۔ فرمایا کہ آج میری پہلی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی جس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ بالغ ہونے سے لے کر 50 سال کے عمر تک رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی تھی۔ شرط کی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جو تہجد کا پابند ہو، جو عصر کی سنتوں کا پابند ہو، جس کی تکبیر اولیٰ کبھی نہ چھوٹی ہو۔ چوتھی شرط رکھا کہ جو آدمی کبھی غیر محرم پر نظر نہ ڈالا ہو۔ ایمانداری سے بتانا، آج پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو کسی غیر محرم پہ نظر نہ ڈالا ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی
غیر محرم پر نظر پڑ جاتی ہے، وقت کا مولوی ہو، مفتی ہو، متقی ہو، پیر ہو، پرہیزگار ہو۔ قطب الدین بختیار کاکی کی چوتھی شرط، بالغ ہونے سے لے کر میری نماز جنازہ پڑھانے تک کبھی کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ پانچویں شرط فرمایا کہ بغیر وضو کے کبھی آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو، یعنی وہ آدمی 24 گھنٹے وضو کے ساتھ رہنے والا ہو۔ پورا دن گزر گیا، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی۔ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش فکر ہوئی کیا بات ہو رہی ہے، اتنے بڑے ولی سارے ہندوستان اور دیگر ممالک کے بڑے اکابر علماء شیوخ مشائخ آئے ہوئے ہیں، لیکن نماز جنازہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بادشاہ سلامت خود چل کر آتے ہیں، کیونکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے سلطان شمس الدین التمش۔ آ کر خاص خادم سے دریافت کیا بادشاہ نے جنازے کی نماز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ حضرت نے وصیت کی ہے جس کی تہجد نہ چھوٹی ہو، جس کی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، جو کسی غیر محرم پر نظر نہ ڈالا ہو، پانچویں شرط فرمایا بغیر وضو کے کبھی آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو۔ یہ جملہ سننا تھا، سلطان شمس الدین التمش نے اپنے آنکھ سے آنسو نکالے اور فرمایا حضرت دنیا سے جاتے ہوئے راز کو فاش کر کر چلے گئے، یہ کہہ کر سامنے بڑھے اور کھڑے ہو کر خود سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وقت کا بادشاہ اتنا متقی پرہیزگار ہو تو اندازہ لگائیں وہ بادشاہ کے دور کا مسلمان کیسا ہوگا، اس دور کے علماء کا کیا حال ہوگا۔ تو غرض یہ ہے ایسا جو ماحول تھا جس ملک کا ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط ہونے کے بعد اس ملک کا حال یہ ہو گیا کہ لوگ اللہ کے طلب کرنے کا جذبہ چھوڑ گئے۔ وہاں ہر کوئی ہر وقت اللہ سے ہاتھ لگائے ہوئے، لو لگائے ہوئے، اللہ سے ضربیں لگائے ہوئے اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا تھا۔ دوسرا نتیجہ یہ آیا کہ لوگوں کے دل سے آخرت کا ڈر ختم، پولیس کا ڈر ہمارے دل میں، سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈر ہمارے دل میں، پیر کا ڈر مرید کے دل میں، استاد کا ڈر شاگرد کے دل میں، اولاد کے دل میں ماں باپ کا ڈر۔ لیکن آج کوئی ڈر انسان کے اندر نہیں ہے تو وہ پاک پروردگار کا ڈر نہیں ہے، جبکہ حق تو یہ ہے اللہ سے ڈرا جائے، یخشى الناس ولا یخشى اللہ ولا یخشى الناس، اللہ سے ڈرو نہ انسانوں سے نہ ڈرو، اللہ کا حکم یہ ہے، اور ہمارا حال بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ جب یہ حالت حضرت الیاسی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو دل میں فکر آئی کہ یہ بے طلب بندے جو اللہ کو طلب نہیں کر رہے ہیں، ان بے طلبوں کے پاس جا کر انہیں اللہ کا طالب بنا، طلبگار بنانا، اور یہ بے غرض بندے، یہ بے مقصد بندے جو اپنے غرض کو اپنے مقصد کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے دربار میں جا کر کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیا اللہ کے دربار میں حساب و کتاب دیں گے؟ آخرت کا ڈر ان کے دلوں سے ختم ہو گیا ہے۔ انہی دو مقاصد کو رکھ کر حضرت الیاسی رحمت اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کی ایک شکل بنائی جسے دین کا کام کہا جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین کا کام قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ بعض لال رومال والے ملتے ہیں ہمیں یوٹیوب پر، یہ حالت اس وقت کا تقاضا یہ ہے ساری مسلم کمیونٹی ایک ہو کر جیے، لیکن ایسے وقت کے اندر ایم بی ایس کی حکومت، دجال کے اولاد کی حکومت اگر دعوت و تبلیغ کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، اپنے ملک کے اندر بیان لگاتی ہے، تو ہمارے ملک میں موجود دشمنان اسلام نے ڈیمانڈ کی ہے جمعیت کا بائیکاٹ کیا جائے، دارالعلوم کا بائیکاٹ کیا جائے، دعوت و تبلیغ کو ہندوستان سے ختم کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب نے اس کو بین کر دیا ہے۔ آج تقاضا چل رہا ہے۔ راستہ کس نے کھولا؟ ایم بی ایس، جانتے ہیں ایم بی ایس؟
بن سلمان کی حکومت نے. اب میں انہیں بتانا چاہتا ہوں یہ دعوت و تبلیغ کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام، پہلے سمجھے امر بالمعروف کیا ہے؟ بھلائی کا حکم کرنا. دعوت کے ساتھ ہی تو ترجمہ جانتے ہیں. امر بالمعروف کا مطلب بولو بھلائی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر کا مطلب برائی سے روکنا. یاد رہتا ہے؟ اس کے بعد میں اتنا بڑا جملہ نہیں بولوں گا. امر بالمعروف بھلائی کا حکم کرنا یہ سارے کے سارے انسانوں پر ضروری ہے. بلکہ مصر کے ایک شیخ کا یوٹیوب میں آج ہی میں بیان اور انٹرویو دیکھ رہا تھا. ایجپٹ کے شیخ نے کہا الدعوت الی اللہ الدعوت الی الخیر فریضۃ و ضرورۃ. کہا کہ دین کی دعوت کی محنت کرنا، دین کا پہنچانا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر نہیں کہا، ہر انسان پر فرض ہے اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے. اب آؤ میں جواب دینا چاہتا ہوں. بھائی اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؟ کیا کرتی جا کو جماعت والے؟ اب ایم بی ایس تھیٹر کھولے جا کو پکچر دیکھیں بولتا ہے. اب بن سلمان جوے کا اڈا کھیلے چل جوا کھیلیں گے بولتی. کدھر بلاتی؟ بولو جی اس سے جماعت والا ہے تو کوکسا میں چھپ جا کو نہیں ہے ابا کر کو بولو نہ کو ملو کب تو بھی. تمہاری خبر کی جھڑتی سدھارنے کے لیے تمہارے گھر پر بغیر کچھ طلب کیے اپنا جان اپنا مال اپنا وقت دے کر تمہارے گھر پر آ رہے تمہاری آخرت سنوارنے. ہمیں شیطان کے اتنے بڑے ایجنٹ کوکس میں بیٹھ جا کو بچے کو بول کو بھیجتی جا کو بول ابا گھر میں. بولے جی نہیں. بچہ کیا سیکھتا ہے؟ جھوٹ سیکھ رہا ہے. بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ اب وہ زندگی میں جتنے جھوٹ بولے گا برابر تمہارا ثواب اس کا ملتا ہے. ثواب گناہ. وہ بچے بھی آپ کو ایسا بولتی ہیں ابا بولے سو ابا گھر میں نہیں ہے. ذرا جنے تو نامی دیا وائٹ پولیس کفن بھی وائٹ اس تمہارا. بہرحال اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. پھر بھی لیو دلیل دیتی ہے ہمیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جس شیخ مصر کا ایجپٹ کے جن شیخ کا میں تذکرہ کر رہا تھا انہوں نے یہی آیت فرمائی. فرمایا اس سے بہترین بات کیا ہوگی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. اس سے اچھا کیا تو کام ہے کہ جی بولنا آج تمہیں چھوڑتا نہیں میں ہے. اس سے اچھا کام کیا بلا رہی ہیں؟ آبا نماز پڑھ لے، آبا دین سیکھ لے، آبا کلمہ سیکھ لے، آبا تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کو قرآن درست کر لے، آبا اللہ کے نبی کی محنت اور صحابہ کی قربانیاں پیش کر رہی کیا کرے انہوں وہ سن لے. میں کام کی بات کر رہا ہوں کام والوں کی نہیں. اس سے اچھا کام کیا تو بھی ہے کبھی؟ اب بعض لوگوں کو کام والوں پر اعتراض. بھائی میں ایک صاحب کہتا ہوں کس کیٹیگری کے اندر نمبر 2 کا مال نہیں ہے؟ ایپل بھی ہے موبائل، سیمسنگ بھی ہے، نوکیا بھی ہے، ساتھ میں چائنا بھی ہے نہیں. جس کی کیا حیثیت رہتی ہے انہیں وہ حیثیت کا موبائل لیتا ہے. ایسے ہی آدمی جس حیثیت کا جس گندے دماغ کا ہوگا وہ وہی گندگیاں کاڑے گا. کام بہت عمدہ نبیوں والا کام. لوگ چھوڑ دو کیا بولتے کیا کرتے، مجھے اپنی قبر کا دیکھنا ہے. مرنے کے بعد مجھے امیر صاحب کے بارے میں، امام صاحب کے بارے میں، صدر صاحب کے بارے میں میرے سے سوال، میرے بارے میں سوال ہوگا. تو کیا رے کریا؟ مجھے اپنی سیدھی کرنی ہے. اب وہ میری درست کرنے کے لیے، میری آخرت سنوارنے کے لیے اللہ کی دین کی دعوت دینے آ رہے ہیں. اے بیوقوفوں کو دلیل چاہیے. دلیل نہیں، دلیل نہ ملتی.
قرآن پڑھو کب تو بیٹھ کو امر بالمعروف نہیں انل منکر، امر بالمعروف نہیں انل منکر، سووں جگہ پر ملے گا تمہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خیر امت، بہترین امت، یہ جو ٹائٹل دیا یہ کیوں دیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت دنوں سے میرے دماغ میں ایک سوال تھا۔ کیا سوال؟ سوال یہ تھا، آدم علیہ السلام کو اللہ 1200 سال سے زیادہ کی عمر دیا، نوح علیہ السلام خالی دعوت و تبلیغ 950 سال کرے، اس کے علاوہ بھی انہوں زندگی جیے۔ بنی اسرائیل میں 350 سال میں بچہ بالغ ہوتا تھا، کتنے سال میں؟ 350 سال میں بچہ بالغ ہوتا تھا، ان کی عمریں کتنی ہوگی؟ اتنا سب بڑی بڑی عمریں دیا، جبکہ اگر نوح علیہ السلام کی دعوت میں کچھ کمی ہوئی، بعد میں آنے والے نبی اس کام کو درست کمپلیٹ کر لیتے تھے، لیکن آخری میں ہمارے نبی کو جو دین دیا وہ کسی وقت تک کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے دیا۔ لیکن ہمارے نبی کی عمر تمام نبیوں سے کم، 40 سال میں نبی بنے، 20 سال دنیا میں رہے، تو صرف 23 ایئرز ہمارے نبی دین کی خدمت کرے، جبکہ یہ دین قیامت تک چلنے والا ہے، تو ہمارے نبی کی عمر کو بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بہت دن سے اس پر سوچتا رہا، ایک دن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ وہ بات کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت اور جو قومیں گزری، ان امت اور قوموں پر اللہ کو اعتماد نہیں تھا۔ اللہ نے میرے نبی کو جو امت دی، یہ امت میں اور آپ ہیں، اللہ نے اس امت پر، مجھ پر اور آپ پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا کہ میرا نبی چلا بھی جائے تب بھی میرے نبی کے کام کو میری نبی کی امت قیامت تک جاری اور ساری رکھے گی۔ یہ دیوبندی عالم بولتا، دارالعلوم بولتا تو غلط۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ، جن کے علم کے چرچے ساری دنیا میں، جن کی لکھی ہوئی جلالین کی کتاب ساری دنیا کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اللہ نے اعتماد کیا ہم پر، اللہ نے بھروسہ کیا ہم پر، اور اسی اعتماد اور بھروسے کے نتیجے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین قوم ہو، اس لیے کہ تمہیں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ اب وہ نفع کیسے پہنچائیں؟ امر بالمعروف کے ذریعے، نہی عن المنکر کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی طرف بلانے، برائی سے روکنے کا حکم دیا۔ نبیوں نے اپنے معجزات کے ذریعے سے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا، برائیوں سے روکا۔ اولیاء نے اپنی کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا، برائی سے روکا۔ علماء نے دلائل کے ذریعے سے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کی خدمت انجام دی۔ مجاہدین اور شہداء نے تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف، نہی عن المنکر کی خدمت انجام دی ہے۔ ایسی اگر کوئی جماعت کو دہشت گردی والی جماعت کہتا ہے تو اس بیوقوف کے عقل پر مجھے بھی ہنسی آتی ہے۔ اب آ جاؤ بھائی، جماعت کے کام میں کتنے نمبر بولتی ہیں؟ سب کو یاد رہنا، کتنے نمبر؟ 6 نمبر۔ 7واں نمبر بولتی نہیں بولتی، کیوں؟ یہ 6 نمبر امر بالمعروف ہیں، یہ 6 نمبر کیا؟ بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا۔ ہر برائی سے عام انسان روک نہیں سکتا۔ بھائی جھوٹ بولنے کو روک سکتے، ٹی وی دیکھنے کو روک سکتے، بعض ایسے منکرات ہیں اگر تمہیں روکے دلیل پوچھ لیتی، رے یہ شریف نہیں کرنا، کون بولے سو دلیل لا۔ تو دلیل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ہونا ضروری۔ تو نہی عن المنکر کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ہے، بڑے منکرات کو روکنے کی ذمہ داری علماء کی ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ دعوت و تبلیغ کے 6 نمبر ہیں. پوری دنیا کی کسی کنٹری کی کسی جماعت میں بھی چلے جاؤ، فجر کے بعد کتنے نمبر بولتی؟ دلیل ہونا او دے تم. پہلا نمبر کیا دائیاں بیٹھی گنے چنے اجمیاں چھوڑا لو، یہ پہلی صف میں یہ سامنے بیٹھی سنو چھوڑا لو، باقی جنے بولو پہلا نمبر ایمان، کلمہ، توحید، سنت. 3 نام ہیں اس کے. ایمان بولے تو بھی وچ، توحید و سنت بولے تو وچ، کلمہ بولے تو بھی. کلمے بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد. کلمے کی دعوت دینا، اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اللہ پالنہار ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. قرآن حدیث پہ نہیں ہے. پہلا نمبر ختم. اب سمجھنے والا طبقہ موٹے دماغ والا ہے تو ان کو کھول کو کلین سے سمجھاتی ذرا لمبا. مدرسے میں گئے تو کیا بھی نہیں سمجھاتے. واحد نمبر 1 التوحید والرسالہ، ختم. نو ٹرانسلیٹ، نو ترجمہ، نو تشریح، نو تفصیل، نو تفسیر. کیوں؟ اس لیے کہ آیا ہوا مجمع جانتا ہے، علماء کے سارے. پہلا نمبر مل گئی دلیل. کلمہ پڑھتی نہیں ایمان لانے، وہ ہماری دلیل. دوسرا نمبر کیا 6 نمبر میں؟ کیا جی؟ کئی کوئی تو یہاں یہ دوسرا نمبر یاد رکھو. نماز پڑھنا گناہ ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے. نماز کو بلانا دلیل ہونا. مؤذن بلاتا حی علی الصلاۃ، کیا او کمائیں گے او بریانی ڈالتی، کیا بلا رہا انہیں؟ آؤ نماز کے لیے. کوئی بھی بلا سکتا ہے. آ رہی ساتھ میں باپ آ رہا ہے، بچوں کو لے کے آتا ہے، جوروں کو بول کے آتا ہے نماز پڑھ. آ رہے آدمی بچے کھیل رہے ہیں، کیا آبا کر رہا؟ آبا 2 منٹ جا کہیں گے. کہاں حضرت؟ نماز کو. دلیل ہونا اسے. 80 پر 8 جگہ قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. 100 جگہ پر ہے امر بالمعروف، اچھائی کی طرف بلاؤ. کتنے نمبر ہوئے؟ پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نمبر نماز، تیسرا نمبر 2 چیزیں ہیں اس میں. تیسرے نمبر میں ایک چیز نہیں، 2. ایک علم، دوسرا ذکر. تیسرا نمبر یہ 2 کو ملا لو. کلمہ، نماز، علم و ذکر. علم حاصل کرنا، دوسرا ذکر کرنا. جب آدمی ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اسٹارٹنگ، وہ ایمان کو مکمل کرنے نماز پڑھتا ہے. نماز سے ایمان مکمل. اب نماز پڑھنا، کیسا پڑھنا، کیا پڑھنا، اسی کا نام علم. اسی کا نام وضو کے 4 فرضاں، وضو میں 13 سنتاں، غسل کے 4 فرضاں، غسل کے 3 فرضاں، غسل کے 5 سنتاں. یہ جو علم رکھتے ہیں اسی کا نام علم ہے. اور دوسرا ذکر. نماز میں خاموش کھڑ کو رہتی، مکے کھڑے سکا. رکو میں کیا پڑھتی؟ بولو جی سبحان ربی العظیم. سجدے میں کیا پڑھتی؟ سبحان ربی الاعلی. تشہد پڑھتی، درود پڑھتی، دعائے قنوت پڑھتی، دعائے معصورہ پڑھتی، اللہ اکبر بولتی، سمیع اللہ بولتی، ربنا لک الحمد بولتی. یہ سارے مجمع کو ذکر کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ 2 چیزیں ایک جگہ کئی کو بیان کرے. علماء نے اس کی ہزاروں حکمتیں بیان فرمائی. اس لیے ایک آدمی کے پاس علم ہو، ذکر نہ ہو تو وہ آدمی گھمنڈی بن جاتا ہے. منجج معلوم مئی پن آ جاتا اس میں. علم ہو، ذکر نہ ہو، عبادت نہ ہو، جھکنا نہ ہو تو اس کے اندر تکبر ہو جائے گا. جس میں تکبر آ گیا وہ دائی نہیں بن سکتا. اور جو دائی تکبر کرے وہ دائی نہیں ہے، وہ دکھاوے کا دائی ہے. اور ایک آدمی وہ ہے علم کا بھی نہیں، خالی ذکر
اللہ 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 نماز کیا بھی معلوم نہیں، پیٹ چیرے طالب بھی نہیں. فرمایا وہ بدعتی بن جائے گا، اس لیے کہ جو بھی بولے گا بھی یہ کرنا کرنا اللہ خوش ہوتا کرنے لگتا ہے. جے یہ نہیں کرنا انہوں بولے کرنا ہے اور 4 جنے ملا کر رہا ہے، تحقیق نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ نے سلیبس بنایا، ایمان ہو، نماز ہو، نماز کے لیے علم بھی ضرورت، ذکر بھی ضرورت. اور چوتھے نمبر پر فرمایا اخلاص نیت، اکرام مسلم. چوتھے نمبر پر اکرام مسلم، مسلمانوں کا اکرام کرنا، بڑیاں کی عزت کرنا کہ بے عزتی کرنا؟ عزت کرنا. یہ غلط ہے. دلیل ہونا، ارے ہمارے نبی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ حضرت آمنہ کی باندھی حضرت ام ایمن، جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تسلی دے کر مدینے سے لے کر آئے تھے. میرے نبی نے ان کو ماں کا مقام دیا تھا. وہ ام ایمن جب میرے نبی سے ملنے آتی، میرے نبی سرکار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ میری منہ بولی ماں آ رہی ہے. تمہاری میری طرح ماؤں کو ذلیل نہیں کرتے تھے. ہم پلٹ کر ماں کو گالی میں یوز کرتے ہیں، پلٹ کر جواب دے دیتے ہیں، ماں کی خدمت نہیں کرتے. میرا نبی وہ کہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ماں کے تعظیم میں. جب ام ایمن آتی، اپنی رحمت والی چادر بدن سے اتار کر نیچے بچھا کر ماں کو اپنی رحمت والی چادر پر بٹھاتے اور خود دونوں جہاں کا سرکار زمین پر بیٹھ کر ماں سے خطاب کرتا تھا. بلکہ فرمایا من لم یعقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، ولم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یبجل علماءنا، جو علماء کی عزتیں نہ کرے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری کی، فرمایا فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں. مسلمان کا اکرام کرو، اعزاز کرو، قدر کرو. اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میرے نبی کی تم قدر کرو. کیا نبی کی قدر؟ نعرے تکبیر، یہ قدر ہے. لائٹا لگا دلے، یہ قدر. جھنڈے لگا دلے، یہ قدر. قدر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بہترین کام کرے تو اس کے کام کی تعریف کرنا. بچہ 100 نمبر سے کامیاب ہو کر آ گیا، باپ خوش ہو کر اسے ٹرافی دلاتا ہے، چاکلیٹ دیتا ہے، انعام دیتا ہے. یہ اس کی محنت کی قدر ہوتی ہے. انجینئر نے بہترین عمارت بنائی، اس کی عمارت کو دیکھ کر اسے تعریف کی جائے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنایا با. یہ اس انجینئر کے محنت کی قدر ہے. اللہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو. کیا قدر؟ قدر یہ ہے میرے نبی نے جو اخلاق دیے اسے اختیار کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو حکم دے اس حکم کو لازمی پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اسے چھوڑ دو. فرمایا میرے نبی نے بڑوں کی عزت کرو، اکرام کرو، مسلمان کا اکرام کرو، بیمار کی عیادت کرو، میتہ کے گھر میں جا کر ان کی تعزیت کرو. اسی کا نام اکرام مسلم. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر مہربانی کرتے تھے، ہم انسانوں پر بھی نہیں کرتے. یہ 4واں نمبر کیا ہے؟ اکرام. بولا جی نہیں چھوڑتا آج میں بولنا. پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت. پانچواں کیا؟ اخلاص نیت کا تو کیا، جو کام بھی میں کر رہا ہوں کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. آدمیاں دیکھ کو گالیاں تو بھی دے لیو، تعریف تو بھی کر لیو، میری ذات کو بال برابر فرق نہیں آتا. حضرت یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کے عمل میں اخلاص اگر دیکھنا ہو تو اس کی دلیل یہ ہے، کوئی اس کے کام کی تعریف کرے تو دل خوش نہ ہو، کوئی اس کی کام کی تعریف نہ کرے یا کوئی عیب نکال دے تو غم بھی نہ کرے. آج ہمارے پاس اخلاص ہے؟ کون تعریف کرتا انہیں اچھا؟ کون کھکورتا ہے؟ بیٹا اندر موقع رکھتا ہوں، آپ ستریاں ٹٹول لینا، نیگیٹو کی جگہ پازیٹیو، پازیٹیو کی جگہ
کرتی نہیں کرتے ہمیں. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محنت سے چاہا کہ یہ مسلمان اخلاص سے نیت والا بنے, اپنا جو کام بھی کرے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لوگ تعریف کریں یا نہ کریں, لوگ گالیاں دیں یا نہ دیں, ہاں لوگوں کی نظر میں برے بننے سے بچنے کا حکم فرمایا میرے نبی نے. اس کے لیے دلیل ہونا, کہتے دلیلہ ہونا. ہو گئے پانچ ہو گئے. اب چھٹا نمبر کیا کہتے ہیں؟ یہ 5 چیزاں جو تمہیں سکھ گئے, یہ 5 چیزاں کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا, یہ چھٹا نمبر ہے. اس کا نام ہے دعوت اللہ. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. انہوں بھی آتے, کلمہ سیکھتے, نماز پڑھتے اور علم و ذکر کرتے, اکرام مسلم کرتے, اخلاص سے نیت کرتے, پھر انہوں کیا کرتے؟ دوسروں کو دین کی دعوت دیتی. یہ جب سرکل چلتا رہے گا تو ساری انسانیت کے اندر اللہ کی طلب بھی پیدا ہوگی, آخرت کا ڈر بھی آ جائے گا. جب آخرت کا ڈر آئے گا انسان گناہ سے بھی بچے گا, بھلائی کو اختیار کرے گا. اور یہی قرآن میں امر بالمعروف نہی عن المنکر دے کر کہا تم بہترین امت ہو. کیسی امت؟ اللہ کو تمہارے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ اللہ کے نبی جو مشن لے کر آئے وہ مشن تم دوسروں تک پہنچاؤ گے. اب بہت سارے جنے اعتراض کرتے ہیں, حضرت 6 نمبر کا تو بول لے, یہ 3 دن 40 دن 4 مہینے سال. پہلی میری گزارش یہ ہے, جو لوگ کام سے جڑے ہوئے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, کبھی کسی عالم سے ملے تو یہ نہ پوچھنا تمہارا کتنا وقت لگے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں دین کا کام ہر دور میں شکل بدل کر آتا رہا. مدرسے بھی آج ہماری ضرورت, مدرسے نہیں مسائل زندہ نہیں رہیں گے, وہ بھی دین کا کام. کوئی کتاب لکھتا ہے, لٹریچر لکھتا ہے, کتابیں لکھتا ہے, اور تحریر کے ذریعے, خط و کتابت کے ذریعے, پامفلیٹ کے ذریعے, اشتہارات کے ذریعے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے, وہ بھی دین کا شعبہ, تحریری شعبہ ہے. تو غرض یہ ہے یہ مدرسے, خانقاہ, لٹریچر, مدارس, امامت, خطابت, یہ سارے جو دین کے شعبے ہیں, یہ دین کے شعبے میں وہ لوگ جاتے ہیں جن میں دین کی تڑپ رہتی ہے. وہ لوگ جن میں دین کی تڑپ نہیں, ان تک دین پہنچانے کا نام دعوت و تبلیغ ہے. اب آ جاؤ, PUC اسکول میں پڑھتے نہیں, 12ویں جماعت ختم کرے تو ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے ہم نا. کتنے سال لگتی وہ لینے؟ بولے جی 12 سال. اس کے بعد ڈگری کتنے سال؟ 2 یا 3 سال. اس کے بعد PG پوسٹ گریجویشن, وہ کتنے سال؟ کوئی 2 سال کا بھی ہے, 3 سال کا بھی ہے. اس کے بعد ماسٹرز, MA وغیرہ, MSc MBA کرتے, وہ کتنے سال؟ 3 سال 4 سال کا بھی ہے. اسی طرح MBBS کرتی, کتنے سال؟ 4 ساڑھے 4 سال. MD 2 سال. انجینئرنگ 5 سال. کتنے سالہ لگانا کر کو کم تمہیں قرآن حدیث میں ہے کہ بھائی نہیں. ہمیں دلیل نہیں پوچھتے, ہمیں بولتی ہیں وہ ایک سلیبس, وہ ایک کیا ہے؟ نصاب. اسی طرح مدرسے میں آ جاؤ, حافظ قرآن بننے منیمم 2 سال, میکسیمم 3 ساڑھے 3 4 سال میں بچہ حافظ بن جاتا ہے. قاری کورس 2 سال, مولی کورس 8 سال, مفتی کورس مزید 2 سال, تخصص فی الفقہ, تخصص فی الحدیث, تخصص فی التفسیر, تکمیل الادب, یہ الگ الگ کورسز. اس کے لیے 1 سال 1 مہینہ اتنے دن طے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دلیل پوچھے ہمیں. مانتی قرآن یاد کرنا اللہ کا کلام حکم ہے, لیکن اتنے دن, اتنے سال میں خاری, اتنے سال میں مولوی, یہ جو سال کا تعین ہو رہا ہے یہ ایک سلیبس. پورے مولوی صاحب کو پورے حدیثہ نہیں پڑھاتے, مین پڑھا ڈالتے, اس کے بعد بولتے اب تمہارے پاس ہنر ہے حدیثہ پڑھ لیو تمہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ سال دن وغیرہ جو طے کر رہی ہے یہ ایک سلیبس ہے, یہ ایک نصاب ہے, یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے. ایسے ہی جو انسان
دین سے دور ہے، اللہ کو نہیں جانتا، رسول اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کے حکموں کو نہیں جانتا، نبی کے طریقے کو نہیں جانتا، یہ تو دور کی بات جی، کلمہ نہیں آتا۔ اب میں بولا تو اور ہستین تمہیں ذرے شادی نکے کو مولوی صاحب پڑھانے بیٹھے تو نوشو آتا ہے، کئی کو آتا سو نکے کو، کیا آپ نے قبول کیا؟ پوچھتی نہیں، جواب میں کیا بولتی؟ پورے بیچلر بیٹھی سو، بولو جی کیا بولے تمہیں؟ آپ نے قبول کیا؟ یاد بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہوگی سو بات کئی کی یاد دلا رہی حضرت، آج تک گھور رہی تو تب الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ جو بولتی زرے نوشواں کو وہ بولنے بھی نہیں آتا، کلمہ کہاں سے آئیں گا؟ ہماری مسجد کا قصہ بول رہا ہوں میں، ادھر ادھر کے آلتو فالتو یاجوج باجوج کے قصے نہیں بولتا میں۔ بیٹھا، کیا آپ نے قبول کیا؟ ہوں۔ آپ نے قبول کیا؟ ہوں حضرت قبول کیا۔ قبول کیا بولے بعد غرض با، اس سے پہلے خالی ہوں بھی ٹوں کا تو بعض علماء کو ہم نے دیکھا، بعض نوجوان بول کو دینا پڑتا ہے، میں کھٹا کو میں نے قبول کیا کر کو بولو، انہیں بعد میں بولتا ہے سو میں نے قبول کیا۔ جسے قبول کیا بولنا نہیں آ رہا اسے کلمہ کیا آتا رہیں گا؟ کلمے کا ترجمہ کیا معلوم؟ وہ کلمے کے ذریعے سے اللہ سے تو کیا وعدہ کر رہا ہے معلوم نہیں۔ جوان بھر گئے تو کھجاتی نا، ویسا کھجاتی پوچھ ڈالے تو مولوی صاحب وطا معلوم ہونے کو واسطے کتنے دن لگا کرتی سو؟ یہ کورس رہے دینیات کا شارٹ کورس، منیمم 3 دن پیٹ بھر کو اچار نہیں کھلاتے، چکاتیس خالی۔ اب جب 3 دن لگاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے آہا میں اتنے دن بہت بڑا پاڑلے گیر سمجھتا تھا، 30 مار خان سمجھتا تھا، بہت بڑا میں کیا کی علامت الدہر سمجھتا تھا، میری حیثیت کیا کہتے جماعت میں آئے سو 10 سال کے بچے کو جیسا کلمہ آ رہا ہے، جیسی سورہ فاتحہ آ رہی ہے، جیسا اسے نماز پڑھنا آ رہا ہے، رے زندگی برباد کر لیا، نوٹاں بیوی بچے بازار دکان فیکٹری کر کو کلمہ نہیں آتا نہ کر کو، اس کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ کیا پیدا ہوتی ہے؟ فکر، ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر آئندہ اس کے لیے دین سیکھنے کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 دن کیا بھی ہمیں فرض واجب نہیں لگایا، سنے کافر کر کو نہیں بول رہی، یہ ایک دین سیکھنے کا شارٹ کورس، سمجھ میں آیا؟ 3 دن۔ اب رہی بات 40 دن، 40 دن جو ہے یہ مڈل کورس، شارٹ کورس نہیں ہے، مڈل کورس ہے۔ اب 40 دن آگا تو 10 سورے بھی سیکھ لیتا ہے۔ لاک ڈاؤن پڑیا اس ٹائم پہ اچھے کی بولتی بند ہوگی، بہت بڑے اللہ ماں سمجھتے تھے ان کے جورو، مسجد بن جی اور نماز پڑھو، میں نہیں پڑھاتا گیا، جورو کو معلوم ہوگا تو کتنے پانی میں ہے کر کو نہیں جا کرتے۔ ایک 40 دن کی 4 مہینے ایک 10 سورے آتے تھے، وہ 10 سوریاں کو رکھو 20 رکعت تراویح گھر میں پڑھ سکتے تھے، 20 رکعت کھڑ کو مرد مانا پڑھایا، تمہاری جورو پیچھے پڑی گا تو نہ 20 رکعت کی اتباع نہیں کرتی تھی، 20 سال تیری اتباع کرتی۔ اللہ وہ اثر وہ جذبہ اطاعت کا بیوی کے دل میں پیدا کرتا، سمجھ میں آیا؟ وہ تے گئے گزرے بنونوں کو خود تراویح پڑھنے کے لائق بن جاؤ، آؤ ایک 10-15 سورے سیکھ لو، آؤ 6 نمبر کیا چیز ہے یہ کلمہ کا تو کیا، نماز کا تو کیا، علم و ذکر کا تو کیا، اکرام مسلم کا تو کیا، اخلاص نیت کا تو کیا، اللہ کے دین کی طرف بلانا کا تو کیا، یہ سمجھانے کے لیے کتنے دن منگتی ہے ہمیں کی وہ 40 دن نیچے 30/9 40/1 40 دن کا ایک بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کے پیدا ہونے کا جو تذکرہ کرتا ہے، من نطفہ و علقہ مضغہ کر کو آتا ہے، بچہ پہلے نطفے میں جاتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، یہ بننے میں اسے کتنے دن لگتے ہیں؟ 40 دن۔ حیت کی تبدیلی کے لیے 40 دن ضروری، کیا بھی یہ فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں۔ اسی لیے آدمی کیا کوشش کرتا، حج عمرے کو گیا تو مدینے میں کتنے نمازاں پڑھنا، بولا جی کم سے کم ایک 40 نمازاں تو بھی پڑھ لینا، 8 دن 15 دن کا عمرہ پیکج رہا تو بھی ہماری ریکویسٹ کیا رہتی ہے 8 دن مدینے میں دینا بھائی، ہم نا 40 نمازاں تو بھی
پڑھنا چاہیے. کیوں؟ 40 دن جب آدمی مدینہ طیبہ میں نبی کے روزے پر عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ پابندی جب کرتا ہے تو وہ 40 دن دل پر نقشہ چھوڑتی، سدھرنے کے چانسز بڑھ جاتی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک سلیبس، یہ ایک نصاب، اسے پکڑ لے کو لال رومال کے مولوی صاحب کھینچنے 3-40 ہے بیوقوف. پھر بتا MBBS کا کہاں ہے، پھر دکھا PG کے واسطے 2 سال کہاں ہے. غرض یہ ہے اس کو اتنا طول نہ دے. اب جو آدمی اتنا نہیں دے سکتا انہیں کیا بولتے ہیں؟ بھائی کوئی بات نہیں، 2.5 گھنٹہ دے. اتنا نہیں دے سکتا، وارم میں ایک دن گشت کا. آپ بیٹھ کیا کرتی ہیں؟ رامائن میں مہابھارت پڑھتے ہیں، گھنٹہ ہلاتے ہیں. بیٹھ کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا دین، اللہ کے نبی صحابہ تک کیسا پہنچے، صحابہ کیا قربانیاں دیکھو ہمارے تک آیا. وہ قربانیوں کو سنتے تو ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک سلیبس بنایا گیا ہے. اسی طرح بہت سارے جنے آپ کو بولتے ہیں فضائل اعمال میں ضعیف حدیثاں. اٹھاؤ جی، فضائل اعمال کہاں ہے؟ فضائل عمل میں کیا ہے؟ ضعیف حدیثہ. کیا حضرت شیخ زکریا صاحب اپنے گھر میں سے اٹھا کے لکھے حدیثہ؟ وہ حدیث کاپی پیسٹ ہو کیسو؟ جو بھی تمہیں فضائل اعمال دیکھتے، فضائل اعمال میں جتنے حدیث آئی یہ پورے کیا ہے؟ دیگر حدیث کی کتابوں کے حدیثیں لے کر حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں لکھو ہی سو. اب وہاں جہاں حدیث لکھو رہتی اس کے نیچے لکھو رہتا ہے رواہ مسلم، رواہ بخاری، رواہ ابو داؤد، رواہ نسائی، رواہ ابن ماجہ، ایسا لکھو رہتا ہے. اس کتاب میں نہیں ہے. اور ایک کتاب نہیں کا تو پیچھے کا پلٹا، صفحہ پلٹا کو دیکھو، اوپر لکھو رہتا ہے مآخذ و مراجع. مآخذ و مراجع. What is the meaning of مآخذ و مراجع? I don't know sir. پھر کئی کو آ رہے ہیں، پہلے سمجھو. اس میں لکھو رہتی کہ اس میں جتنے کتاباں حدیثہ میں لکھو وہ یہ کتاب سے لکھو ہوں سو. اب یہ کتاب نہیں پڑھنا کا تو پھر یہ کتاباں بھی لسٹ کے انڈیکس کے بھی نہیں پڑھنا. لیکن وہ کتاباں پر تمہارے منہ پر تالے لگ جاتی، یہ کتاب پر کی تالا نہیں لگتا کا تو ان کو معلوم دعوت والے کھجاتے نہیں. لیکن دعوت کو سپورٹ کرنے والے خاص میں کھجے سوسے چھوڑتے نہیں، سکرتے چھیڑے چھوڑتے نہیں. اس لیے اچھا یاد رکھ لو، کسی مائی کے لال کو فضائل اعمال کی کس واقعے پر بھی اگر ڈاؤٹ شک ہے، آؤ ہمارے سے پوچھو. مشین ریپیئر کرنے آتا ہے سوسے بھی، تاگا بھی سوئی لینے جاتا سوسے جا کو اعتراض کرو نہ کو. باپ کا بیٹا اماں کا دودھ پیا رہا، جگر رہا، مسجد خدا کو آ بیٹھ، دلیل دکھائے نہیں تو جو نام دیتا میں نام لینے تیار. کھلا اعلان آج. بے وقوف ہو، ضعیف 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 کر کو چھوڑا لتی. باوا ضعیف ہوگا تو انکار کر رہتی انہیں میرا باوا نہیں کر کو. ضعیف کا مطلب کیا آج تک نہیں معلوم ہم نا. ضعیف حدیث، صحیح حدیث. ضعیف جو حدیث ہے یہ اعمال میں چل جاتی ہے. مسائل میں ضعیف حدیث بیان کرنے کی اجازت ہے نہیں، فضائل میں بیان کر سکتے. اب میں جب بھی جمعے کے بیان میں کوئی ضعیف روایت لانا پہلے بولتا ہوں ایک ضعیف روایت میں آتا ہے، بولتا نہیں بولتا. مفتی پر یہ ضروری ہے وہ حدیث ضعیف بیان کرنے سے پہلے لوگوں کو بتائے کہ یہ ضعیف ہے. ضعیف حدیث سے مسائل نہیں نکال سکتے، فضائل بیان کر سکتے. اسی لیے کتاب کا نام کیا رکھے؟ فضائل اعمال. فضائل مسائل نہیں رکھے. اعمال کے روٹ میں ضعیف حدیث بھی چل سکتی ہے، مسائل میں ضعیف حدیث نہیں چلے گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو حدیثیں لکھی شیخ زکریا صاحب اپنے گھر سے اٹھا کو لکھے نہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند ابو یعلا، مسند مغنی، مصنف ابن شیبہ، حدیث کی ساری کتابوں کی لسٹ بھی کتاب کے اندر موجود رہتی ہے. اس میں سے انہوں لکھی سو، اس لیے آپ لوگ اس پر اعتراض کرنا چھوڑ ڈالو. اسی طرح بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں صاحب ایسا کر رہی، فلاں صاحب ایسا کر رہی. اگر جماعت کا کوئی ساتھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ جماعت کے ساتھی کی غلطی ہے، جماعت کی غلطی نہیں ہے. 5 بچے گھر میں، 4 جنے نمازی، 1 جنا چور بن گا. اب جو چور بن گا اسے کیا بولتی؟ تو اس کا بیٹا نہیں بولتی،
بولتی ہیں کہ بھئی یہ ایک بگڑا ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے کہ بابا گھمنڈ کرنا نہیں کر کو رتی تو بھی آڑا تیڑا چھ ہر گھر میں رہتا ہے. ایسے ہی جو افراد کسی شعبے میں کام کر رہی، علماء میں بھی کچھ غیر غلط رہتی، آپ دعوت میں جائیں وہاں پہ بھی کچھ غیر غلط. وہ غیر غلط کا مطلب وہ کام غلط نہیں ہے، وہ فرض نوا اب بھی کام کو پوری طرح سمجھا نہیں ہے. تو غرض یہ ہے کہ دیکھو جتنے نبی آئے بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے آئے، اور یہ ذمہ داری ہمارے نبی کسے دی ہے؟ کسے دی ہے؟ ہم ناچ کھل کو بولو، کسے دی ہے؟ ہم لوگوں کو دی ہے. تو ہم لوگ کیا کرنا، وہ ذمہ داری نبھانا نہیں نبھانا؟ نبھائیں گے سب انشاءاللہ، مرتے دم تک نبھائیں گے انشاءاللہ. ہماری اولاد کو بھی یہ ذمہ داری دے کر ہم دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو زندگی کے آخری سانس تک امر بالمعروف نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.